وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع میں سلسلہ خلاصے درس قرآن کے تحت سورہ یوسف کے آخری درس کا آخری رکوع کا خلاصہ ہے۔ یہ سورہ یوسف 12 رکوعات پر مشتمل ہیں، اور اس سے پہلے کے اجتماعات میں 11 رکوع کے درس کا خلاصہ ہمارے سامنے آ چکا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک طرح سے مکمل قصہ بیان ہو چکا۔ جو آخری رکوع ہیں سورہ یوسف کا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اگرچہ قصے کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اسی قصے کی روشنی میں، اسی واقعے کی روشنی میں بہت اہم ہدایتیں ہیں۔ منکرین کے لیے بھی اس میں تنبیہ ہے، اور مومنین کے لیے بھی اس میں نصیحتیں ہیں۔ یعنی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد و جلن کیا تھا، ان کے لیے بھی اس میں عبرت کی باتیں ہیں، اور جنہوں نے اس سے مراد یہ کہ مشرکین مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے ہی کچھ کردار و طرز عمل اختیار کیے ہوئے تھے جو ان کے بھائیوں نے اختیار کیا تھا، یعنی حسد اور جلن کا تکلیف پہنچانے کا، تو ان کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ وہ باز آ جائے۔ اور چونکہ یہودیوں نے سوال کیا تھا خاص طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق، بنی اسرائیل کے متعلق، کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن تو کنعان تھا، لیکن یہ مصر کیسے پہنچے، اور ان کا یہ گمان تھا کہ اس کا صحیح جواب ہم کو نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہ صحیح جواب دیا، بلکہ یہود کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے ان کی حقی دشمنی کی، حسد اور جلن کی تاریخ بھی رکھ دی کہ اس طرح سے پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام مصر، لیکن اس میں تمہاری ایک طرح سے نافرمانی کی تاریخ بھی ہے۔ تو جو بنیادی اور اہم ہدایتیں اس واقعے کی روشنی میں اس دور کے حاسدین کے لیے تھی، جلن رکھنے والوں کے لیے تھی، مشرکین کے لیے تھی، اس دور کے اہل ایمان کے لیے بھی اس میں کچھ نصیحتیں تھی، تسلی کی باتیں تھی، تو آج کے دور کے حاسدین کے لیے بھی، حسد کرنے والوں کے لیے بھی، ظلم زیادتی کرنے والوں کے لیے بھی اس میں عبرت کی باتیں ہیں۔ اور اہل ایمان کے لیے دین اور ایمان کے خاطر جو مصیبت اور پریشانی سے گزرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اس میں تسلی کی باتیں ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولین طور پر اس کے جو مخاطب تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ، جن میں مکہ کے مشرکین بھی تھے۔ یہ مکی صورت ہے، دور مکی میں نازل ہوئی، دور مکی کے آخری دور میں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ مدینہ میں اسلام پہنچ چکا تھا اور یہودیوں کی آنکھیں کھڑے ہو گئی تھی، یعنی وہ بھی چوکنا ہو گئے تھے، اور اسی حال میں انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ اس کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یوسف نازل فرمائی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کتنی ایسی نشانیاں، بے شمار نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں۔ نشانی کا مطلب جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، قدرت کا پتہ چلتا ہے،
کہ اللہ ہے صرف ہے ہی نہیں، وہی عظیم ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اسی کے اشارے پر۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ آزماتا ہے اور نافرمانوں کو ڈھیل اور مہلت دیتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کتنی ایسی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں کہ یمرون علیہا کہ یہ گزرتے ہیں اس پر سے، لیکن پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ یعنی خاص طور سے مکہ والوں سے بات کہی جا رہی ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کی جو بستیاں ہیں، ان کے جو کھنڈرات تھے، قوم عاد اور قوم سمود کی تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے، بنی اسرائیل سے بھی پرانی تاریخ ہے۔ اور جب یہ شام کو جاتے تھے اور یمن کو جاتے تھے تو قوم عاد اور قوم سمود کی جو تباہ شدہ بستیاں تھیں، ان کے جو کھنڈرات تھے، وہ کھنڈرات کو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، اور یہ بھی وہ سنتے آ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کی مخالفت کی، نبیوں کے ساتھ دشمنی کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ آسمان سے ان پر آگ کی بارش برسا دی، زمین میں زلزلہ آیا اور وہ بستیاں زمین میں دھسا دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو یہ بات یاد دلائی مکہ والوں کو خصوصیت کے ساتھ کہ کتنی ایسی نشانیاں آسمان زمین میں کو گزرتے ہیں، پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اعراض کیے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی گزشتہ زمانے کی نشانیاں ہیں یا عبرت کے جو واقعات ہیں، اللہ کے عذاب کے جو واقعات ہیں، تو ان واقعات سے انسانوں نے سبق لینا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اور جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا، بستیوں کو ہلاک کیا، ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ قوم عاد اور قوم سمود نے اپنے وقت کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی، تو ان کے ساتھ دشمنی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو ایک طرح سے اس میں مکہ والوں کے لیے پیغام بھی تھا کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے سلوک کیا تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ چونکہ یہاں خانہ کعبہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے مکہ پر کوئی آسمانی اور غیبی عذاب نازل نہیں کیا، اس لیے کہ مکہ کی ایک خصوصیت تھی کہ خانہ کعبہ بھی تباہ ہوتا نہ، لیکن دوسرے طریقے سے پھر قسطوار عذاب مکہ والوں پر آیا ہے ہجرت کے فوراً ہی، کہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور جو صف اول کے جو منکرین تھے، ظلم کرنے والوں میں بھی قسمیں ہوتی ہے، کچھ صف اول کے ہوتے ہیں اور کچھ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور کچھ تماشائی کی حیثیت سے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن صف اول کی جو قیادت تھی اہل مکہ کی، وہ جنگ بدر میں کام آ گئی 70، اور وہ سب کے سب اول سب کے تھے، صرف ایک صف اول کا جو جا نہیں سکا تھا بدر میں، لیکن اللہ نے گھر پہ رہتے بستر پر رہتے اس کو ہلاک کر دیا 2-3 دن کے بعد۔ ابو لہب بھی صف اول کا دشمن تھا اور جنگ بدر میں وہ گیا نہیں تھا، اس کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کہ بہت سارے جو کافر تھے جانتے تھے کہ ہم نبی کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس کی سزا ہم کو بھگتنی پڑے گی، لیکن حسد اور جلن بہت بری چیز ہوتی ہے، وہ آڑے آ جاتی ہے، لیکن پھر اللہ کا عذاب اس پر بھی آیا مکہ میں رہتے ہوئے، اور اللہ نے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ اس میں موت ہوئی دردناک طریقے سے، اور کسی نے اس کو ہاتھ لگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، لاش کو دفن کرنے کی بھی کسی نے ہمت نہیں کی، ویسے بے یار و مددگار وہ لاش پڑی رہی۔ پھر جب بدبو پھیلنے لگی زیادہ تو پھر لوگوں نے بیٹوں کو اور رشتہ داروں کو طعنہ دیا کہ سب یہ کیا، تمہاری وجہ سے تکلیف، دوسرے پریشان، تو انہوں نے پھر کسی لکڑی سے ذریعے سے گڑا کر کے اس میں اس کو ڈھانک دیا، تو ایسے ہی انجام ہوا۔ یعنی گویا کہ جنگ بدر میں جو ان کا انجام ہوا تو اس سے قریب ملتا جلتا انجام ابو لہب کا بھی ہوا، اگرچہ وہ شریک نہیں ہوا تھا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اس میں ایک طرح سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور اہل ایمان کے لیے بھی دل جوئی کی اور تسلی کی بات تھی کہ ان کے جو اکثریت مکہ والوں کی
وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ شرک کی حالت میں رہیں گے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، کیا یہ اس بات سے مامون ہو گئے، یعنی ان کو اطمینان ہو گیا کہ ان پر کوئی اچانک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، یعنی گویا کہ ان کو مامون نہیں ہونا چاہیے، ان کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ہر وقت ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو کیا یہ اللہ کے عذاب سے جو اچانک آنے والا ہے اس سے مامون ہو گئے؟ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے، یعنی تباہی بربادی، اور انہیں اس کا کوئی شعور نہ ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہ یہ میرا راستہ ہے، یعنی اللہ کی بندگی کا راستہ، اللہ کی طرف بلانے کا راستہ، کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی مت کرو۔ یہ جو تم نے بتوں کی بندگی اختیار کر رکھی ہے اور بتوں کی بندگی کی طرف تم بلاتے ہو تو یہ غلط راستہ ہے۔ میرا راستہ یہ ہے ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے، اور صرف میرا علی بصیرت، اہم جو بات ہے علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، بصیرت کہتے ہیں بہت ہی غور و فکر کی بات کو، بصارت یعنی آنکھوں سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں، اور دل سے دیکھنے کو، دل سے سمجھنے کو بصیرت کہتے ہیں، اور یہ دونوں ہی چیزیں اہم ہیں، لیکن اہم چیز ہے بصیرت، دل سے دیکھنا، یہ بہت اہم چیز ہے، آنکھوں سے بھی دیکھنے سے زیادہ اہم ہے دل سے دیکھنا۔ تو گویا کہ دعوت دین کا جو کام ہے یہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ کرنے کا کام ہے، فہم اور بصیرت کے ساتھ، علم اور حکمت کے ساتھ کرنے کا کام ہے، یہ الٹپ انداز میں، یہ بے علمی کے ساتھ، بے سمجھی کے ساتھ کرنے والا کام نہیں ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، یعنی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے اس وقت صحابہ کرام، ان کا بھی یہی کام تھا، اور ہم بھی آپ کے متبعین ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی آئیں گے اہل ایمان ان کا بھی یہی کام ہے، چاہے مخالفت ہو، چاہے دشمنی ہو، چاہے پھر حمایت ہو، تو بھی یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان کے متبعین نے کیا، اور ہم کو بھی یہ کام کرنا ہے۔ وہ سبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، جس طرح سے تم شرک کرتے ہو اور بتوں کو پوجتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو، تو میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، پھر اللہ نے پہلے نبیوں کے متعلق ایک اصولی بات بیان فرمائی کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے الا رجالا، وہ سب کے سب مرد ہی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کو اللہ نے نبی اور رسول نہیں بنایا، انسان ہی تھے سب کے سب نبی اور رسول، لیکن انسانوں میں سے مرد ہی تھے۔ اور کیوں اللہ نے مرد ہی کو رسول بنایا؟ کہ ایک مرد ہی رسالت اور نبوت کی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے پورے طور سے، عورتیں یہ سب زیادہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ نبی اور رسول کو لڑنا بھی پڑتا ہے، اور نبی اور رسول کو ہر وقت امامت بھی کرنی پڑتی ہے، قیادت کرنی پڑتی ہے۔ اور بڑے طلبہ زیادہ سمجھیں گے اس بات کو کہ شریعت کی طرف سے جو عورتوں کے لیے چھوٹ ہے، اور عورتوں پر جو ایک حالت طاری اللہ کی طرف سے قدرت سے ہیں، اور وہ بھی ایک ضرورت کے تحت ہے کہ ماہواری کے ایام سے عورت گزرتی ہے، جب وہ بالغ ہو جاتی ہیں تو مہینے میں کچھ دن، 3 دن سے لے کر 10 دن تک مخصوص جگہ سے خون جاری رہتا ہے جس کو حیض کہتے ہیں، اور اس حالت میں نماز معاف ہے، نماز اس میں وہ نہیں پڑھیں گی ان حالتوں میں۔ ظاہر بات ہے جب نماز معاف ہے
تو نماز کی امامت تو اور چیز ہے نا، امامت وہ کیسے کرے گا؟ نبی کو تو ہمیشہ امامت کرنی ہے، سامنے آگے آگے رہنا ہے ہر وقت۔ تو عورت اگر نبی ہوتی، عورت کو اگر وہ نبی ہوتی، رسول ہوتی، تو ظاہر بات ہے کچھ دین کے لیے تو پیچھے ہونا پڑتا، پھر معاشرے میں جتنے دن غیر حاضر ہے اتنے دن فتنے زیادہ پھیل جاتے۔ تو اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے عورتوں پر احسان کیا کہ ان کو اس طرح کی ذمہ داریوں سے آزاد رکھا، کیوں تو اللہ کے یہاں جو حساب اور کتاب ہے وہ ذمہ داریوں کے لیے آتے ہیں، جس پر ذمہ داری زیادہ ہے اس کا حساب اور کتاب بھی زیادہ ہے۔ عورتوں کے مقابلے میں مردوں پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو آخرت میں مردوں سے زیادہ حساب ہونے والا ہے، عورتوں سے بھی ہونے والا، لیکن عورتوں سے ان کی اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے۔ اس لیے نبوت اور رسالت کا جو کام ہے وہ مرد ہی صحیح طور سے کامل طور سے ادا کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں ہی کو نبی بنایا۔ ایک تو انسان تھے، دوسرے سب کے سب وہ مرد ہی تھے۔ حضرت مریم کا جو تذکرہ آتا کچھ شاید سرسری طور سے سمجھتے شاید کہ وہ بھی حضرت مریم نبی نہیں تھی، وہ ایک خدا ترس نیک خاتون ہے، نیک عورت ہے، نبی نہیں ہے۔ ہاں ان کے جو بیٹے ہیں جو بغیر باپ سے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تھے اللہ کے نبی، حضرت مریم نبی نہیں ہے۔ تو سب کے سب مرد ہی تھے۔ ہم نے نوح الیہم، ہم نے ان کی طرف وہی کہ من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے، یعنی آبادی، جس آبادی میں قوم رہتی تھی اسی آبادی کے اسی قوم کے فرد کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا۔ اولین طور پر مکہ والوں کی طرف آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو مکہ ہی کے آپ رہنے والے تھے، مکہ ہی میں آپ پیدا ہوئے۔ یہ بھی اللہ کی ایک سنت رہی ہے کہ جتنے بھی نبی تھے وہ سب کے سب انہی قوم میں پیدا ہوئے جس قوم کی طرف وہ مبعوث کیے گئے تھے۔ اور اس میں بڑی مصلحت ہے، وہ یہ تاکہ وہ رسول بھی قوم کے مزاج کو سمجھ سکے اور قوم کی برائیوں کو سمجھ سکے اور قوم کی زبان کو بھی سمجھ سکے۔ ورنہ دوسری قوم کا آ کر کوئی دعوت دے گا تو پہلے تو بستی میں کیا کیا برائیاں ہے اس کو معلوم کرنا پڑے گا، اور بستی والے کون سی زبان سمجھتے ہیں وہ اس کو جاننا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا وہ اسی بستی کا تھا، جس بستی کی طرف، جس قوم کی طرف اس کو بھیجا گیا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا فلا تعقلون۔ کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، کہ زمین میں سفر نہیں کرتے اور دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا؟ یعنی اولین طور پر مکہ والوں سے اللہ تعالیٰ نے بات کہی، اور اس دور کے جو مخالفین تھے یہود و نصارہ بھی، کہ یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، زمین کی تاریخ کو دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کیسے ہلاک کیا، قوم عاد کو، قوم لوط کو، قوم سمود کو، نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک کیا ان کی نافرمانی کے نتیجے میں۔ تو کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ یہ دنیا کی تاریخ نہیں پڑھتے؟ گویا کہ ان کو تاریخ پڑھنا چاہیے اور اسے سبق لینا چاہیے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا فَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور آخرت کا جو گھر ہے یہی بہتر ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ آخرت کی جو کامیابی ہے وہ متقین کے لیے خاص ہے، جنت متقین کے لیے تیار ہوئی، عدت للمتقین۔ جنت کے تذکرے اور جنت کے تعارف میں ہر جگہ تقوی کی شرط ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کی عظمت اور اس کی محبت کے ساتھ اس کے حکموں پر عمل کرنا اور اس کی ناراضی سے بچنا، ہر طرح کی ناراضی سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا، اس کو کہتے تقوی۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے۔ مایوس ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے اب ان کو بتلا دیا گیا کہ اب تم پر یہ قوم کے افراد ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بغیر دعوت دیے ہوئے مایوس ہو جانا یہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن دعوت دینے کے بعد اور مسلسل انکار کے بعد ایک رائے قائم کر لینا، اور پھر نبی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سے کوئی رائے قائم کرتا ہے، ایسے ہی وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلا دیا
کہ اب جتنے لوگ تم پر ایمان لا چکے بس یہی ایمان والے رہیں گے، اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تو رسول جب ایک طرح سے نا امید ہو گئے قوم کی طرف سے، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ انہم قد کذبوا، ان کو جھٹلا دیا گیا، تو جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آئی، فنجی من نشاء، تو جس کو چاہا ہم نے نجات دے دی، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا جو عذاب ہے اللہ نے فرمایا کہ ہمارا عذاب نافرمانوں سے نہیں ٹلتا، نافرمان کو ہمارا عذاب پکڑ کر رکھتا ہے، پکڑ کر رہتا ہے۔ ہوا یہ کہ جب نبیوں کے مخالفت کی قوموں نے دعوت پہنچانے کے بعد، اور نبیوں کے پاس نافرمانوں سے لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی، یعنی اتنی افرادی طاقت اور قوت ان کے ساتھ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑے ہوئے آسمان سے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ جیسے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، لیکن قوم کے بہت تھوڑے لوگوں نے ایمان لایا، 82-83 افراد نے، تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایمان لانے والوں کو ان سے لڑنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے لڑنے کے لیے ایک تعداد شرط ہے، لڑنا اسلام میں نظام قائم کرنے کے لیے، کہ نظام حق کو قائم کرنا، اور کوئی بھی نظام کو قائم کرنے کے لیے معاشرے کی کم از کم 10% آبادی کا ایک نظریہ اور ایک امیر کی ماتحتی میں اطاعت میں آنا ضروری ہے جب کوئی نظام چلتا ہے۔ جیسے یہ مدرسہ اگر ہے 100 اگر طلبہ ہیں تو یہاں کا جو نظام چل رہا ہے تو 10 افراد متعین ہیں تب نظام چل رہا نا، پڑھانے والے اور کام کرنے والے ملا کر سب ملا کر 10 ہے تب یہ نظام چل رہا نا۔ 100 افراد کا اجتماع ہے تو 10 افراد لگیں گے نا نظم کو سنبھالنے کے لیے، 1000 کا اگر اجتماع ہے تو کم از کم 100 افراد لگیں گے نا۔ بہت لوگوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو غلط طور سے رائے قائم کر لیتے۔ تو اسلام میں لڑنے کا مقصد، جہاد کا مقصد اسلامی حکومت کا قائم کرنا ہے، اور جب یہ طاقت اور قوت اتنی افرادی قوت فراہم نہیں ہوئی کسی نبی کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو لڑنے کا حکم بھی نہیں دیا، لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی، بلکہ دعوت پہنچانے کے بعد پھر حکم ہوا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، بستی کو چھوڑ دو، اور پھر اللہ نے اس بستی پر عذاب نازل کر دیا۔ جیسے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی بناؤ، اور جو ایمان والے تھے سب اللہ نے ان کو کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر آسمان سے پانی برتا، زمین سے پانی نکلا، اور پوری کی پوری قوم پانی میں غرق کر دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہ طاقت اور قوت نہیں تھی فرعون سے لڑنے کی، تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی لڑنے کا حکم تھا فرعون سے، حکم تھا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات بستی سے مصر سے نکال لو۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکال لیا، اور راستے میں دریا پڑا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو تو پار کرا دیا، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں اس کو غرق کر دیا، روا دوا کر دیا دریا۔ صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی اللہ کی سنت رہی ہے، لیکن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی ہو گئی تھی، معاشرے کی 10% سے زیادہ تعداد، اور مکہ میں نہیں تھی اتنی تعداد، جب تک آپ مکہ میں تھے تو مکہ میں لڑنے کا حکم نہیں تھا مشرکین سے، وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن مکہ اور مدینہ دونوں کے جگہ کے مل کر اہل ایمان اتنے ہو گئے تھے جو وہ مکہ والوں سے لڑ سکتے تھے، اور 10% سے زیادہ ان کی تعداد ہو گئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو حکم دیا، چنانچہ پھر بدر میں مقابلہ ہوا، لیکن 313 کے مقابلے میں تھے نا 1000 کا لشکر، تو کیا تناسب آتا؟ 10% کا تھوڑی آتا، 30% کا آتا، 33% کا تناسب آتا۔ موٹا چھوٹا حساب تو سمجھ رہے ہیں نا، یعنی 100 کے مقابلے میں اگر 1000 ہو تو وہ ہوتا 10%، تو اگر 100 بھی ہوتے بدر میں تو اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرتا، اس لیے کہ 10% والوں کے لیے بھی غلبے کی خوشخبری اور بشارت ہے قرآن مجید میں۔ سورہ انفال کے آیت نمبر 65 ہے غالباً، 65 165 یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الف من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو قتال پر ابھاریے، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے،
تو 20-200 پر غالب آنے کا مطلب کیا ہے؟ پرسنٹ تناسب کیا نکل رہا؟ 10% کے نکل رہا نا. 20-200 پر غالب آئیں گے. وہی یکم منکم میاتن، اور اگر تم میں 100 ہوں گے یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون، تو 100,000 پر غالب آئیں گے. تو میدان بدر میں اگر 100 بھی اہل ایمان ہوتے تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو لڑنے کو حکم دیتا اور ان کو غالب کرتا، اس لیے کہ 10% پر بھی غلبے کی بات ہے، اور 10% یہ کم سے کم ہے. اس سے کم میں بھی اگر غلبہ ہو سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بیان کرتا قرآن مجید میں. تو یہاں پر بھی بات وہی گوئی واقعات کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور جتنے ایمان لانے والے تھے وہ بہت کم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جو مخالف قوم تھی ان کو ہلاک کر دیا. نافرمانوں سے اللہ کا عذاب نہیں ٹلتا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. پھر اللہ نے فرمایا تحقیق کہ ان کے واقعات میں، یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے واقعے میں نہیں، جمع کا لفظ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ بھی اور جو واقعات تھے جن میں اہل ایمان کا صبر تھا اور مخالفین کی دشمنی تھی. فرعون ہے، فرعون کا واقعہ ہے، قوم لوط کا واقعہ ہے، قوم عاد کا واقعہ ہے، قوم سمود کا اور قوم نوح کا واقعہ. تو ان تمام قصوں اور واقعات کی طرف اشارہ ہے. تحقیق کہ ان واقعات میں عبرت ہے، سوچنے سمجھنے کی چیز ہے. لی اولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے، دماغ والوں کے لیے. ماں کان حدیثا یفترا، یہ بات ایسی نہیں کہ جس کو گھڑ لیا جائے. جیسا کہ کچھ الزامات لگا دیتے تھے مشرکین اور یہود و نصارہ کہ یہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ لیتے، اپنے طور سے بناتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ بات ایسی ہے ہی نہیں کہ یفترا، اس کو گھڑا جائے. کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. یہ صرف نبی کا بھی کلام نہیں ہے، یہ کوئی فرشتے کا کلام نہیں ہے، انسانوں کے بس میں تو ہے ہی نہیں. یہ نبی کے بس میں بھی نہیں، فرشتے کے بس میں نہیں، اللہ کا کلام ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق کرنے والا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے. یہ خاص طور سے یہود و نصارہ سے بات کہی گئی جو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، نبوت کا، قرآن کا. تو توریت اور انجیل میں بھی قرآن مجید کا تذکرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ توریت اور انجیل میں بھی وہ پاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ لیکن تحقیق ہے یہ تصدیق کرنے والا کلام ہے جو کچھ توریت میں ان کے سامنے، توریت اور انجیل، وہ تفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی اس میں تفصیل ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. وہ ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہیں ایمان لانے والی قوم کے لیے. تو یہ اس رکوع میں جو نصیحتیں ہیں یہ ہم سب کے لیے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس رکوع کی روشنی میں مزید غور و فکر کرنے اور اس کے پیغام کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا